العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين الصلاة والسلام على حسن بن علي الصلاة والسلام على حسين بن علي الصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين الصلاة والسلام على محمد بن علي الصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصلاة والسلام على موسى بن جعفر الصلاة والسلام على آج آپ عبادت کی طرف نہیں آ رہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ چلو ہم نے جو بھی زندگی دی ہم نے اپنی زندگی جیسی کی تیسی ہم نے گزار دی، لیکن ہم اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ ہماری اولاد دن بدن شیطان کے نقش قدم پر چلتی جا رہی ہیں، ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ خود ہی دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اور طرف کسی طرف نہ دیکھیں، اپنے گھروں میں جھانکیں اور دیکھیں، غور فکر کریں۔ کبھی وقت ہوا کرتا تھا جیسے عید فجر کی اذان ہوتی تھی، مجھے یاد ہے ہمیں والدین اٹھاتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ آپ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز فجر پڑھنے کے لیے آپ مسجد چلے جائیں، اور نہیں جاتے تھے تو وہ ہمیں مارتے تھے، کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں۔ اور صبح کے ٹائم جیسے ہی نماز فجر سے فارغ ہوتے تھے، گوٹ کا ماحول تھا، گاؤں کا ماحول تھا، وہاں دیہات کا ماحول تھا۔ آج بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا علی کبھی بھی گوٹ میں جا کر رہ کر تبلیغ نہ کرنا، کیونکہ گوٹ کے بزرگ، گوٹ کے بوڑھے جاہل ہوتے ہیں، عورتیں بے حجاب ہوتی ہیں اور نوجوان شہوت پرست ہوتے ہیں۔ گوٹ میں رہنے والے عالم کی مثال اس طرح ہے جیسے جو ہے نا مردار حیوانوں کے درمیان میں، مردار وحشی حیوانوں کے درمیان میں ایک مردار پڑا ہوا ہو، یعنی آپ جائیں گے لیکن پھر بھی آج اگر آپ گوٹ میں جائیں گے کم از کم زیادہ نہیں ہوگا کہ قرآن کی تلاوت بھی وہاں ملے گی۔ جو بزرگ ہوں گے وہاں قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا دور ہوتا تھا، یقین مانے ہمیں گھر سے مال بھی ملتی تھی کہ آپ نے جانا ہے نماز فجر پڑھنے کے لیے، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد ہوتا کیا تھا، جیسے ہی مسجد میں چلے گئے وہاں مولانا موجود ہوتا تھا اور وہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ نماز فجر پڑھ کے ہم قرآن پڑھتے تھے۔ کہاں ہیں آج؟ ماشاءاللہ سے ہم سب سے پہلے اپنی اولاد کو ہی دیکھ لیں، اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں، فجر ہوتی ہے، اگر کوئی ان کو بچوں کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اگر والد ہی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو والدہ کہتی ہے سونے دو اسے۔ ہر گھر کا ماحول میں بتلا رہا ہوں آج، کیونکہ میرے پاس یہ ایک روزانہ کے طور پر یہ باتیں آ رہی ہیں، مجھ تک پہنچ رہی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کریں۔ باپ اٹھا رہا ہے کہ اٹھے بیٹا نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو بچہ اٹھنے کو تیار نہیں ہے، پھر اگر اٹھانے کی کوشش کریں گے تو پھر والدہ کہے گی سونے دو اسے۔ کسی گھر میں کیا ہے، والدہ کہہ رہی ہے بیٹا اٹھ جائیں نماز کا وقت ہو گیا ہے، باپ کہہ رہا ہے بھائی کیا ہو گیا تمہیں، تم نے نماز پڑھ لی، کافی ہے، چھوڑو اس کو، سو رہا ہے تو سونے دو۔ گھر گھر کا ماحول ہے یہ۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم اپنی اولاد کو نہیں بھیج رہے، شیطان کی طرف ہم دن بہ دن بھیج رہے ہیں۔ میں چھوٹی سی یہاں پر مثال دوں، اگر آپ کا بیٹا اسکول کنٹینیو نہیں جاتا تو آپ اپنی اولاد کو مار کر بھی اسکول پہنچا رہے ہیں، لیکن مسجد کی طرف نہیں بھیجیں گے، عبادت کی طرف نہیں بھیجیں گے۔ اگر آپ کا بیٹا ٹیوشن نہیں جا رہا تو آپ ان کو زبردستی بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا اسکول کے ہوم ورک پورے نہیں کرتا، اسکول میں اسے یعنی سزا تو الگ ملتی ہے، جب وہاں سے ایک شکایت آتی ہے کسی ٹیچر کی کہ آپ کا بیٹا ہوم ورک پورا نہیں کرتا، آپ کا بیٹا درس یاد نہیں کرتا، تو آپ سختی کر لیتے ہیں، ان کا خرچہ بند کر دیتے ہیں کہ جب تک تو اسکول کا ہوم ورک پورا نہیں کرے گا،
جب تک تمہارے بکس پورے نہیں ہوں گے، جب تک تو درس مکمل نہیں کرے گا، درس کو یاد نہیں کرے گا، تب تک تجھے کوئی بھی یعنی جیب کا خرچہ نہیں ملے گا، تجھے سزا ملے گی۔ اسی جگہ سے تجھے اٹھنا نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم حاصل کروانے کے لیے ہم اپنی اولاد پر سختی کر رہے ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے سختی نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کل روز محشر جو 3 چیزیں تم پر گواہ ہوں گی، یہ یاد رکھیے گا، 3 چیزیں تم پر گواہ ہوں گی۔ ایک اللہ کی مسجد، دوسرا قرآن مجید، اور تیسرا عالم دین۔ 3 چیزیں تم پر گواہ ہوگی۔ مسجد کہے گی پروردگار ان کے پڑوس میں تھا، مجھے بنایا گیا تھا، لیکن یہ مجھے میرے اندر کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب جس کے خلاف مسجد گواہی دے، بھلے تم کتنی بھی خیراتیں کر دو، کتنی میں دیکھو اسی بات میں اصول پرست ہوں، اور دین کی بات میں ہمیشہ یاد رکھیں جو سچ ہوتا ہے، قرآن نے بھی کہہ دیا ہے قولوا قولا سدیدا، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دے، لیکن جو ہے سچ بول دو۔ قرآن یہ نہیں کہتا اگر تم جتنی بھی تم جو ہے نا خیراتیں کر دو، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے وہ تمہاری خیرات کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھتے، ساری رات آپ جو ہے نا عزاداری کر دو، یقین مانے وہ عزاداری تمہاری کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر عزاداری کو قبول کروانا ہے تو سب سے پہلے حسینیت کا راستہ اپنانا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، اصلی حسینی بن کے دکھانا ہوگا۔ سوال پڑھے محمد وعلیہ۔ یہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا سیاست پہ بات کریں کہ فلاں میں یہ ہو رہا ہے، جب دین ہی ہمارے پاس مخلص نہیں ہے، ہم نام کے دیندار ہیں، بخدا نام کے دیندار۔ میں نے پچھلے جمعے کو کہا تھا، ہمارا عقیدے کے لحاظ سے تمام مسلک سے، جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی مکاتب ہیں، تمام سے ہمارا عقیدہ مضبوط ترین ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھائی میں آپ کو 5 کروڑ روپے دے رہا ہوں، آپ علی کو چھوڑ دیں، آپ کہیں گے 5 کروڑ کی بات کہہ رہے ہو، یہاں پر پوری دنیا کی ملکیت اکٹھے کر دو، ہمیں بولو کہ یہ پوری دنیا کی ملکیت تمہیں دے رہے ہیں، علی کا راستہ چھوڑ دو، ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم بکنے والے نہیں ہیں، اوروں کی طرح بکتے نہیں ہیں۔ آج بھی اگر ایران نے حملہ کیا تو کتوں کی طرح، آپ سوشل دیکھ رہے ہیں، کتوں کی طرح بھونک رہی ہے کہ بھائی ایران نے کیا حملہ کیا، یہ 400 میزائل جو مارے، لیکن وہاں کا تو کٹ کا نقصان نہیں ہوا۔ میں ان کو یہی جواب دوں گا، اور نہیں ان کو یہی جواب دوں گا، تمہیں کیا لگتا ہے ایران کوئی یزید کیا ملک ہے؟ یزید کا قانون کیا ہوتا تھا؟ جو ظلم جس پر یعنی جو دشمن ہوتا تھا اس کو خود کو بھی مارتا تھا اور ان کی نسل کو بھی مارتا تھا۔ لیکن یہی تو مکتب اسلام یہی تو سمجھا رہا ہے، قرآن نے یہی تو درس دیا ہے، تمہاری جس کے ساتھ جنگ ہے اس کو ہی مارو اور ظلم نہیں کرو۔ اسلام یہ رسول خدا کا راستہ یہ ہے، قرآن کا راستہ یہ ہے، جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے اس کو ٹارگٹ کرو۔ اب یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ آج اگر 40 سے 45 سے 50 ہزار اگر فلسطینی کو شہید کر چکا ہے تو ان میں سے کون ہیں؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عورتیں ہیں، بے گناہ ہیں۔ لیکن ایران نے جو یہ میزائلیں لگائی ہیں جن سے ایک قطرہ بھی بے گناہ کا نہیں بہا، ایک قطرہ، یہی تو اسلام ہے۔ کامیابی کس کی ہے؟ بس وہ دشمن تو یہ دیکھ رہا ہے جو بھی ہے مارتے چلے جاؤ، لیکن ایران کہتا ہے میرے پاس اسلام ہے، میں اسلام کو چھوڑوں گا نہیں، سب سے پہلے میں دفاع کرتا ہوں۔ دفاع بھی کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے میزائل لگائے بھی ہیں، مارے بھی ہیں، تو کوئی بھی بے گناہ کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، بے گناہ کا ایک قطرہ، کوئی بھی بے گناہ یعنی نہیں مرا وہاں پر۔
وجہ کیا ہے؟ یہی تو اصل حسینیت ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں جب ایک جنگ میں مولا کائنات اور مالک اشتر ایک ہی جنگ میں تھے، مالک اشتر نے 70 لوگوں کو واصل جہنم کیا. وہاں پر 34 لوگوں کو واصل جہنم کرنے والا علی حیدر قرار تھا. اب سنتے ہیں ماشاءاللہ سے جنگوں کی بات آتی ہے آپ کا تو خون یعنی کھولنے لگتا ہے، بات تازی ماشاءاللہ. کیونکہ ہمارے آقا کی بات ہو رہی ہے، ہمارے مولا کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جو ہے نا مالک اشتر خوش ہوتا ہوا رسول خدا کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ، اب یہاں پر بہادری کا اندازہ کرو کہ علی نے ٹوٹل 34 جو ہے نا لوگوں کو واصل جہنم کیا اور میں نے 70 واصل جہنم کیے ہیں. آپ بتائیں. تو مولا رسول خدا مسکرا کر کہتے ہیں مجھ سے مت پوچھ، خود علی سے پوچھ لیں. مجمع تھا وہاں پر، اور جب مولا کائنات سے پوچھا گیا تو مولا کائنات نے جواب دیا مالک جو بھی تمہارے سامنے آ رہا تھا تم اس کو مار رہے تھے، جو بھی تمہارے سامنے آ رہا تھا تم اس کو مار رہے تھے، لیکن میں علی یہ بھی دیکھ رہا تھا اگر ان کی نسل میں 70 پشت کے بعد بھی اگر میرا کوئی شیعہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا. یہی اسلام ہے. 70 پشت کے بعد بھی اگر اس کی نسل سے کوئی ایک شیعہ پیدا ہوتا ہے، ایک میرا ماننے والا پیدا ہوتا ہے، علی اس کو چھوڑ دیتا تھا. تو یہی اصل اسلام یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بچے بھی مارو، عورتیں بھی مارو اور تم جو ہے نا بے گناہوں بھی مارو. یہ اسلام نہیں ہے، یہ کوئی بھی دین نہیں ہے کسی بھی وقت. یہ صرف یزیدیت ہے اور ہمیں حسینیت یزیدیت سے دور رکھتی ہے. اور انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی ہے کہ پروردگار ہمیشہ ایران کو ہر منزل پہ کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ.